سبحان اللہ۔ مگر غیروں نے تحقیق کی تو کائنات پر کہ اس میں کیا کیا قدرتیں ہیں، اور محنت شاقہ سے نہ صرف اس کی تمام قدرتوں، نباتات، جنگلات، حیوانات، معدنیات، جمادات، پہاڑوں، دریاؤں کو انسان کے استعمال کے قابل بنایا، بلکہ فلک کے سیاروں کو بھی انسانی خدمت پر لگا دیا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ غیروں نے کائنات کا ذرہ ذرہ چھان کر وہ در نایاب تلاش کیے جو اللہ سبحانہ نے ہزاروں تہوں میں چھپا رکھے تھے، اور اس کی منشا بھی یہی تھی کہ وہ دیکھے کہ اس کے بندوں میں سے کون اس کی چھپی کبریائی تلاش کرتا ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کو تخلیق کائنات پر غور کرنے اور پھر علم اور عملی تجربات سے کائنات کو مسخر کرنے کی جو تعلیم اور دعوت دی، افسوس قرآن کی یہ تعلیم اور دعوت غیر و چکر لے گئے اور مسلمان مذہبی پیشواؤں کی شیخی پر فرقے بناتے اور ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے رہے، جبکہ بہتر مسلمان وہ ہے جو مظاہر فطرت پر تدبر اور تفکر کرے، زمین اور آسمان کی نعمتوں کو حاصل کر کے قرآن کی ہدایت کے مطابق انسان کی فوز و فلاح کے لیے ان کو استعمال کرے، ساتھ کے ساتھ ایمان کے اعتبار سے اللہ سبحانہ کی کبریائی تسلیم کرتے ہوئے صبح و شام اس کی حمد و ثنا بھی کرے، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائے۔ مسلمانوں، عرفان الہی مسلمان کا مقصد حیات ہے، اور اس کو نہ ہی صرف خالی شریعت و طریقت، نہ ہی صرف علم کائنات اور تسخیر کائنات سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے شریعت عبادت بلا شرک، طریقت تزکیہ نفس بلا ریاکاری، خلق خدا کی آنت اور تسخیر کائنات بغرض فلاح انسانیت کا اتصال ضروری ہے۔ ان طریقوں سے ہی عرفان الہی حاصل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ان سب میں ارتباط ہو اور مسلمان نے ان کو رسماً نہ اپنایا ہو۔ یہی انبیاء کا مشن تھا، یہی مسلمان کا مشن ہونا چاہیے۔ مسلمانوں، انسانی زندگی کے روحانی اور طبعی دونوں پہلو چونکہ ہدایت طلب تھے، لہذا خالق انسان نے دونوں قسم کی ہدایت عطا فرما دی۔ انسانی زندگی کے دونوں پہلوؤں کی رہنمائی کے لیے وحی کے ذریعے تمام اصول وضع کر دی، لہذا انسان کی فلاح اور خسارے سے مکمل حفاظت صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ روحانی اور اخلاقی قوت کے لیے وحی کے تقاضوں کا پابند اور طبعی قوت حاصل کرنے کے لیے کائناتی اصولوں پر کاربند رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو غرقابی سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ نے حکم دیا کہ اگر ڈوبنے سے جان بچانی ہے تو لکڑی کی کشتی بناؤ۔ حضرت نوح کا کشتی بنانا اور اس پر سوار ہو کر جان بچانا اللہ سبحانہ کے طبعی قانون پر ایمان اور عمل کی ایک واضح مثال ہے۔ کاش ہمارے مبلغ آج بھی مذہبی علوم کے ساتھ ساتھ دینی اور دنیاوی علوم بھی حاصل کریں اور لوگوں کو بھی یہی تلقین کریں کہ جب مسلمان کے پاس علم کائنات اور شریعت کی طاقت ہوگی تو امریکیوں کو ہوائی اڈے دے کر اپنے دین کی تذلیل نہیں کرے گا، اپنے نبی کے مشن کو سرنگو نہیں ہونے دے گا، پھر خوراک، لباس، دفاع اور انصاف کے لیے حصول کے لیے غیروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، کفار کی طاقت اور سپاہ کی کثرت سے خوف زدہ نہیں ہوگا۔ ارے ہر وہ بات جو سمجھ نہ آئے وہ غلط تو نہیں ہوتی۔ آج ہمارے مذہبی رہنماؤں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی قوم بھی اس وقت تک دنیا میں غالب نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ معاشی خوشحالی اور معاشرتی انصاف کا نظام قائم نہ کرے، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ دنیا میں عزت سے رہنے کا اللہ رب العزت نے ایک ہی طریقہ بتایا ہے کہ انسان بحیثیت مسلمان اس کی عبادت کرے، اس کی اطاعت کرے اور اس کی کائنات کی نعمتوں کو محنت اور جانفشانی سے حاصل کر کے اپنی اور انسانی بھلائی میں صرف کرے۔ ارے بہترین مسلمان تو وہی ہے جو فطرت کا علم حاصل کرے اور شریعت کا پابند رہے، مگر مسلمانوں کا یہی وہ نقطہ زوال ہے کہ پیروں، ملنگوں، ملاؤں نے سادہ لو مسلمانوں کو قرآن کی ان آیات کی تعلیم سے دور رکھ کر مقدر اور توکل کی باڑ میں جانوروں کی طرح ایسا جکڑ کے باندھا کہ وہ ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ اب جب تک مسلمان یہ عزم لے کر نہیں اٹھیں گے کہ انہوں نے ہر میدان میں خوراک پیدا کرنے کا ہو یا اسلحہ بنانے کا خود کفالت حاصل کرنی ہے، اس وقت تک نہ یہ خود غالب ہو سکتے ہیں نہ ان کا دین غالب ہو سکتا ہے۔
مسلمانوں یہ غلبہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تم ستاروں کے جگر چاک نہیں کرو گے، اور یہی قرآن کا حکم ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے ملا نے ہمیں یہ سمجھا رکھا ہے کہ قرآن کو عروج اور ارتقاء سے کوئی تعلق نہیں، زندگی عارضی ہے، مر جانا ہے، گھور ٹکانا ہے، کچھ مل جائے تو شکر کرنا ہے، نہ ملے تو صبر کرنا ہے۔ اب ایسی تعلیم کے بعد کوئی انسان یا کوئی قوم دنیا میں عروج و ارتقاء کے بارے میں کیا سوچ سکتی ہے؟ مگر ایمان کے اعتبار سے سوال یہ ہے کہ یہ تعلیم قرآن کی تعلیم ہے یا ایسے انسان کی جو مسلمانوں کے عروج اور ارتقاء کے خلاف تھا؟ کیونکہ یہ قرآن کی تعلیم نہیں، اللہ سبحانہ کی یہ منشا نہیں کہ اس کا نام لینے والے دنیا میں محرومیوں کا شکار ہو کر غیروں کے محتاج ہو جائیں۔ ذرا غور تو کرو اس کے پیچھے کس کی جہالت کار فرما ہے۔ تمہارا دشمن کون ہے؟ اپنے تو گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ارے سورہ بقرہ آیت 29 میں تو ارشاد ربانی ہے، اس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں نعمتیں پیدا کی۔ قرآن کی ان وضاحتوں سے واضح ہے کہ انسان کو دنیا میں اللہ سبحانہ نے ملعون، مردود، قیدی اور اسیر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ساری مخلوق سے افضل بنا کر پیدا کیا ہے۔ اسی لیے تو اسے اشرف المخلوق کہا گیا۔ آج ضرورت مسلمان قوم کے اندر یہ احساس پیدا کرنے کی ہے کہ جن نعمتوں کو غیروں نے حاصل کر لیا وہ نعمتیں خدا نے ہمارے لیے بھی پیدا کی ہیں۔ ان کے حصول کے لیے ہمیں بھی خدا نے عقل اور شعور دیا ہے، اور اسی عقل و شعور کو بروئے کار لانے کے لیے قرآن میں تنبیہ ہے۔ سورہ انفال آیت 22-23، اے لوگو عقل سے کام لو، خدا کے نزدیک وہ بدترین قسم کے بہرے اور گنگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ عقل اور شعور کسی قوم یا ملت کے لیے مخصوص نہیں، اس کا کوئی زمانہ متعین نہیں، اس پر اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کی کوئی شرط نہیں۔ یہ ہر اس فرد اور گروہ کو حاصل ہو سکتی ہے جو ذہنی طور پر جمود کا شکار نہیں، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس ممکنات کی دنیا میں کوئی چیز ممکن نہیں، جو خوب سے خوب تر کی تلاش میں تحقیق و جستجو کے کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہ کرتا ہو، جو کہاوتوں اور روایتوں کے جال میں الجھنے کی بجائے اس کو کاٹ پھینکنے کو ترجیح دیتا ہو، دقیانوسی اصطلاحات کا اپنے اوپر نفاذ پسند نہ کرتا ہو، جو جمود کی زندگی سے نفرت اور روا دوا زندگی کا قائل ہو، جو نئی ایجاد کو یہ جان کر قبول کر لیتا ہو کہ الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے انسان کی عقل یہاں تک پہنچی کہ خدا کی کبریائی سے آشنا ہوا اور اس کے مخفی فضل تلاش کیا، جو خدا کے اس پیغام کے عین مطابق ہیں جو قرآن میں ہے کہ پھر خدا کے فضل کے لیے، اس کی تلاش کے لیے زمین میں پھیل جاؤ۔ اور لوگوں یاد رکھو، خدا کا فضل 2 روٹیوں تک محدود نہیں، خدا کا فضل بے حد اور بے کرا ہے۔ ہم ہی کوہتہ دامن ہیں، کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔ آج ساری دنیا علم اور تعلیم کی معراج کی طرف رواں دواں ہے اور خدا کی یہ نعمتیں دریافت کر کے نکال کر استعمال کر رہی ہے، مگر مسلمان ہیں کہ ذلت کے گھڑے میں گرتے جا رہے ہیں۔ اگر بھوک سے مرتے ہیں تو خوراک کے لیے غیروں کے محتاج نظر آتے ہیں، اگر انصاف کی دہائی دیتے ہیں تو دوسروں کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ مسلمانوں پر جاہل مذہبی علماء نے اپنی جاہلانہ فتویٰ سازیوں سے دنیا کی نعمتیں حرام کر کے علوم و فنون سے کوسوں دور کر رکھا ہے، جبکہ ان کا قرآن ان کو اس کام کے لیے اس قدر ابھارتا ہے کہ شاید ہی کوئی کتاب یا مذہبی لٹریچر اس مقصد کے لیے اس قدر مدلل مواد مہیا کرتا ہے۔ سورہ اعراف آیت 31-32، اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو خدا کی زینتیں جو اس نے اپنے بندوں کے برتنے کے لیے پیدا کی ہیں اور کھانے پینے کی اچھی چیزیں کس نے ان پر حرام کی ہیں؟ اے پیغمبر یہ دنیا کی نعمتیں تو اس لیے ہیں کہ ایمان والوں کے کام آئیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مسلمانوں، قرآن اگر دنیا پر غالب آنے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک ٹھوس تعلیم کا اہتمام بھی کرتا ہے،
یہ تعلیم قرآن کے صفحوں پر 1400 سال سے محفوظ ہے، مگر ہماری بدقسمتی کہ ہمارا فتویٰ پرست مولوی اس نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اور یہی وہ المیہ ہے جس نے ہمیں علم کائنات، سائنس اور ٹیکنالوجی سے محروم کر رکھا ہے۔ اور آج مسلمان ہیں کہ جہالت اور غربت کی چکی میں ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں۔ زندہ تو سبھی رہ لیتے ہیں، مگر زندگی وہی ہے جو خود انحصاری اور خودداری کی ہو، اور یہ دونوں نعمتیں اسے ہی نصیب ہوتی ہیں جو اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تو سب قوموں کا سانجہ ہے، وہ سب قوموں پر مہربان ہے، وہ ہر اس قوم کو نعمتیں اور خوشیاں نصیب کرتا ہے جس کے لوگ اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے اس کی زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کے دو رخ، دو پہلو ہوتے ہیں، تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل۔ قرآن کریم کے بھی دو رخ، دو پہلو ہیں، ایک آیات کا تو دوسرا کائنات کا۔ آیات کا پہلو اس کی تھیوری، کائنات کا پہلو اس کا پریکٹیکل۔ اللہ سبحانہ کی یہ دنیا، یہ کائنات اللہ سبحانہ کی قرآنی آیات کی عملی تفسیر ہے۔ مشاہدہ بتاتا ہے کہ جن قوموں نے اللہ سبحانہ کی اس کتاب کا کائناتی رخ پریکٹیکل عملی صورت میں دیکھا اور اس کی آیات کی ہدایت کے مطابق کائنات میں غور و فکر اور ان پر عملی تحقیق کی، آج دنیا میں غالب ہے۔ اور جن قوموں نے اس کی آیات پر انگلیاں پھیرنا ہی کافی سمجھا، اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی بجائے محض ثواب سمیٹنے کی خاطر پڑا اور کتاب اللہ کا کائناتی رخ نہ پڑا، نہ اللہ سبحانہ کی واضح ہدایت کے باوجود کائنات میں غور و فکر، تحقیق و تجسس کی، بلکہ بری طرح اسے دھتکار دیا، آج مغلوب اور منگتا ہے۔ کیا منگتا اور مغلوب قوم کا کوئی قومی تشخص ہوتا ہے؟ نہیں، امریکہ جب چاہے ان کے گھروں میں گھس آتا ہے۔ قومی تشخص اس کا ہوتا ہے جو قوم خوددار ہو، خود کفیل ہو، اور خوددار وہی ہوتا ہے جو خود انحصار ہو۔ منگتا اور مغلوب قوم بے غیرت ہوتی ہے، یہ تو قومی تشخص میں بھی غریب ہوتی ہے۔ مسلمانوں، انسانی ذات کی ڈیولپمنٹ کا تعلق خود انحصاری پر ہے، جو تعلیم اور جد و جہد، ہمت اور محنت کے بغیر ممکن نہیں۔ اب یہاں پر آپ ایک سوال کریں گے کہ جو ملک اور قومیں خود کفیل اور خود انحصار ہیں، ان کی ذات، باطنی شخصیت ڈیولپ کیوں نہیں ہو جاتی کہ آخرت بھی سمجھ جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود انحصاری تو حاصل کر لی، مگر ایمان اللہ کے اعتبار سے مفلس ہیں۔ وہ دین سے دوری اور قومی مذہبی تعصب کی بنا پر بنی نوع انسان سے مخلص نہیں، اور ذات اس کی ہی ڈیولپ ہوتی ہے جو بنی نوع انسان سے بلا تخصیص ملت و مذہب مخلص ہوتا ہے۔ یہی وہ اخلاص ہے جس کی قرآن تعلیم دیتا ہے، جس کی علمبردار سید الانبیاء رحمت للعالمین ہے۔ یہی اخلاص اور اخلاق ذات کا ارتقاء ہے، انسانیت کی معراج ہے، قرآن کی تعلیمات کا مقصود ہے۔ ایمان با اللہ کے اعتبار سے مسلمانوں، مادی دنیا کا حصول اسی صورت میں باعث اجر و ثواب ہے جب انسان بنی نوع انسان کے لیے رحمت ثابت ہو، اور یہ اسی صورت میں ہے جب ہر انسان دوسرے انسان کے لیے نیک اور اچھے جذبات رکھتا ہو، اس کے ہر فکر کا محور انسانیت کی فوز و فلاح ہو، اس کی خود انحصاری انسانیت کی کفیل ہو۔ یہی ہے وہ انسان جسے بنا کر اور علم کی دولت سے فیض یاب کر کے اللہ سبحانہ نے فرشتوں کے تان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ قرآن مجید نے اس بات پر زور دیا ہے کہ لوگ اس کائنات کی اشیاء پر عملی تحقیق کریں۔ ان اشیاء کی تحقیق کا مطلب دراصل ان سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اگر ایک آدمی تحقیق کر لیتا ہے کہ سونے چاندی میں فائدہ ہے، تو وہ فائدہ سونے چاندی کو حاصل کیے بغیر ممکن نہیں۔ مگر ہم نے پریکٹیکل کی بجائے ساری توجہ اس کی تھیوری میں لگا دی، کونوں خدروں میں بیٹھ کر جنت کے تصور اور حوروں کے حسن میں مستغرق ہو گئے۔